السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام اور میرے دینی بھائیوں، آج اس موضوع پر ہم اور آپ چند باتیں سنیں گے. وہ موضوع ہے کہ اہل حق کا پیغام کیا ہے. تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ اہل حق کہتے کس کو ہیں. اہل حق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے حق والے. حق پر وہ چلتے ہیں، اور اہل حق کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ دو چیزوں سے متصف ہوتے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی. ایمان سے مراد توحید، ان کے اندر توحید ہوتا ہے، وہ شرک بدعت اور کفر کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری چیز کہ ان کے اندر تقوی ہوتا ہے. اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہیں لیتے. چاہے کوئی آدمی کتنا بڑا ہو کیوں نہ ہو مقام میں، اس کی عزت کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی. لیکن جب اس کی بات اللہ اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو اس کی عزت اور احترام کی جائے گی، لیکن ان کی بات نہیں لی جائے گی. یہ اہل حق جو ہے ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے آگے کسی اور کی اطاعت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. لہٰذا اہل حق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو تسلیم کرتے ہیں، حق پر چلتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، حق کو سیکھتے ہیں، اور حق پر عمل کرتے ہیں. کیا بولا میں نے آپ کو؟ اہل حق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد اس حق کو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن قیم فرماتے رحمہ اللہ کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم یہ ربانی نہیں بن سکتا جب تک وہ حق کو نہ جانے، نہ سمجھے، حق کو نہ پہچانے، اور حق پر عمل نہ کرے، اور اس کے بعد حق کو دوسروں تک نہ پہنچائے. اس لیے ایک ربانی عالم بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حق کو جانیے، حق کو سمجھیے، حق کو قبول کریے، اور پھر لوگوں تک حق کو پہنچائیے. تو اہل حق یہ لوگ ہوتے ہیں. ان کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ یہ اہل حق کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں کہ زندگی کی کسی بھی عمر پر، کسی بھی پڑاؤ پر وہ لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ 70 سال کے بھی ہو جائیں، 60 سال کے بھی ہو جائیں، 30 سال کے ہو جائیں، گویا زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پر اگر ان کے سامنے حق آ جائے تو وہ حق کو تسلیم کر لیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنا علم والا ہوں، وہ ایسا نہیں کہتے. یہ اہل حق کی پہچان ہوتی ہے. لہٰذا یہ لوگ اہل حق ہوتے ہیں. اور اہل حق ان کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات کیا ہوتا ہے
کہ یہ لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھ کو مت دیکھو، میری باتوں کو دیکھو، ایسا یہ لوگ نہیں کہتے. یعنی میں جیسا بھی ہوں چلے گا، لیکن میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھو، ایسا کبھی بھی اہل حق نہیں کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 1، 2، 3 میں کیا فرماتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ یعنی تم وہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ ایک آدمی وہ بات کہے جس کو وہ کرتا نہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہیں. تو اہل حق کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، ان کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں اس پر پہلے وہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے، ایک آدمی 25 سال کی عمر میں زیادہ جوان ہوگا، طاقتور ہوگا، یا 40 سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کب دی ہے؟ جب آپ 40 سال کے ہو گئے. 25 سال میں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، 30 سال میں بھی آپ کو نبوت دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت جو دی ہے وہ 40 سال میں دی. کیوں بتائیے؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بنایا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کسی کی غیبت و چغلی نہیں کرتے. یعنی سارے القاب کس نے دیے تھے؟ مکہ والوں نے دیے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ ان 40 سالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بنایا ہے کہ اب جب کردار بن گیا، کیونکہ اہل حق کا یہ وصف ہوتا ہے، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کردار بولتا ہے کہ جب یہ کردار بن گیا، اب جب نبی بات رکھیں گے تو مکہ والے کیا اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ 40 سال کی طویل مدت میں آپ نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا ہے. اس لیے اہل حق وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو بات وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے مت دیکھو. اب میں چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں، کچھ مثال دیکھیے. مثلا امام بخاری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. امام بخاری ایک بار علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی ماں نے 1000 دینار کی تھیلی ان کو دی. علم سیکھنے جا رہے ہیں، 1000 دینار کی تھیلی دی کہ اس کو سفر میں خرچ کرنا. اور وہ ایک شپ پر جا رہے ہیں، جہاز پر جا رہے ہیں. تو جہاز میں ایک آدمی تھا، ان سے بات چیت ہونے لگی. بات چیت کے دوران امام بخاری نے کہا کہ یہ جو میرے پاس ایک پوٹلی ہے نا، اس میں 1000 دینار ہے. بات چیت میں انہوں نے کہہ دیا. اب وہ جو دوسرا آدمی تھا اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کیا سوچا کہ کیوں نہ میں شور کروں کہ ایک فلاں کلر کی پوٹلی ہے جس میں 1000 دینار ہے جو گم ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پورے لوگوں کی تلاشی ہوگی، اور وہ کس کے پاس ہے؟ امام بخاری کے پاس ہے. تو اس نے چالاکی کی، اور چالاکی کر کے کیا کرنا چاہا؟ امام بخاری کے پاس جو 1000 دینار کی تھیلی تھی وہ اس کو مل جائے. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے اب شور مچایا. اس نے کہا اے لوگو، میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، اور وہ تھیلی جو ہے نا وہ اس کلر کی ہے، اس میں 1000 دینار ہے. اب دیکھیں وہ تھیلی کس کی تھی؟ وہ تھیلی امام بخاری کی تھی رحمہ اللہ. وہ تھیلی امام بخاری کے پاس تھی. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر وہ تھیلی تو میری تھی اور میرے پاس تھی، اب اگر وہ تھیلی لوگ تلاش کریں گے میرے پاس ملے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ امام بخاری نے چوری کی ہے. کیا کیا انہوں نے پتہ ہے؟ اس 1000 دینار تھیلی کو انہوں نے پانی میں، سمندر میں پھینک دیا. اب تو یہ جان رہے کہ کچھ پھر ملے گا نہیں، پھر سفر میں بھوکے بھی رہنا پڑے گا، یہ پورا سفر کا خرچ ہے میرا. وہ جان رہے تھے اس بات کو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس 1000 دینار کی تھیلی کو پھینک دیا. کہاں پر؟ سمندر میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے چل کے لوگ ایسا نہ کہیں کہ دیکھو امام بخاری تو نبی کی حدیثیں لکھتا تھا اور ساتھ ساتھ چوری بھی کرتا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اہل حق یہ نہیں ہوتے کہ صرف کہتے کہ نہیں میری بات لو،
میں جیسا ہوں چھوڑ دو. نہیں. ایک اور مثال لیجئے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک سفر سے جب وہ لوٹے اپنے گھر آ گئے تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کی قمیض میں ایک پین تھا. کیا تھا بولیے؟ پین. پین معمولی چیز ہوتا ہے. اب انہوں نے دیکھا یہ پین تو میرا نہیں ہے. ان کو سمجھ میں آیا کہ شاید یہ پین اسی آدمی کا ہے جس آدمی سے میں مل کر کے آیا ہوں. اور اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے اونٹ کے ذریعے سے. ایسا آج کے جیسا ہمارے جیسا سفر نہیں تھا کہ منٹوں میں ادھر سے ادھر پہنچ گئے, گھنٹوں میں ادھر ادھر پہنچ گئے. اس ایک پین کو لوٹانے کے لیے انہوں نے پھر سے مہینوں کی مسافت کو طے کیا, ایک پین کو لوٹانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جب تک اہل حق کا کردار نہیں بولے گا اس کی بات کا اثر عوام پر نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ابو بکر. ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لو اوزنا ایمان ابی بکر بی ایمانی اہل الارض لا رجاح بہم. عبداللہ بن مبارک کہتے رحمہ اللہ کہ ابو بکر صدیق کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تولا جائے اور امت کے جتنے لوگ ہیں ابو بکر کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے ایمان والے, ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں تولا جائے, عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سوچئے کتنا وزنی ایماندار, کتنا ایمان والے آدمی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھ رہے ہیں آپ, ایمان کی کیفیت اتنی اونچی ہے. ان کا غلام ایک مرتبہ کچھ کھانے کو لایا, انہوں نے کھا لیا. کس نے کھا لیا؟ ابو بکر صدیق نے. کھانے کے بعد ان کے غلام نے کہا کہ ارے آپ نے اس کو کھا لیا؟ کہا نہیں, اصل میں یہ تو میں اس پیسے سے لے کر کے آیا تھا یہ کھانا جب میں دور جاہلیت میں کہانت کرتا تھا. تو کہانت کے عوض میں جو مجھے پیسے ملتے تھے, کسی کے پاس وہ پیسے باقی تھے, میں اسی پیسے سے یہ خرید کے لایا ہوں, لہٰذا میں نے آپ نے اس کو کھا لیا. دیکھ رہے ہیں آپ, ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اس پورے کھانے کو قے کر کے, الٹی کر کے, جان بوجھ کر کے قے الٹی کر کے اپنے انگلیوں کو حلق میں ڈال کر کے ایک ایک نوالے کو جب تک اپنے پیٹ سے باہر نہیں نکالا تب تک شانت نہیں بیٹھے. تو یہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں اہل حق. کیا ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں تب اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو اہل حق کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ جو کہتے ہیں اس سے پہلے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. سمجھ رہے بات کو آپ؟ کہتے ہیں اس سے پہلے اس پر عمل کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک حدیث ہے, صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ خطیب ہیں, وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے, لوگوں کو حق بات بتاتے تھے کہ یہ صحیح یہ غلط, لیکن لوگوں کو صرف بتاتے تھے, خود عمل. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سنگین جرم ہے یہ. تو اہل حق وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ جو جس محفل میں گئے اس محفل میں ڈھل گئے. وہ پانی کے جیسا نہیں ہوتے ہیں کہ گلاس میں ڈالیں گے تو گلاس کا شیپ پانی لے لے گا, جگ میں ڈالیں گے تو جگ کا شیپ لے لے گا, بالٹی میں ڈالیں گے تو بالٹی کا شیپ لے لے گا. اہل حق ویسے نہیں ہوتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں ناچ گانا بجانا سب ہو رہا ہے وہاں گئے تو وہاں کے ہو گئے, کہیں اور گئے تو وہاں کے ہو گئے. نہیں, وہ ماحول کے مطابق نہیں ڈھلتے ہیں بلکہ ماحول کو اپنے مطابق وہ ڈھال لیتے ہیں. کئی شادی میں گئے, بہت زور سے گانا بجانا سب کچھ چل رہا تھا, بڑا لمبا پارٹی تھا, کسی بڑے عہدیدار پولیٹیشین کی پارٹی تھی, کسی اور کے تھا, بڑا کوئی اونچا پوسٹ والا تھا, گئے سب کچھ دیکھا لیکن کھانا کھا کر کے چلے آئے. اہل حق ایسے نہیں ہوتے ہیں. وہ محفل اور مناسبت اور پیشانیوں کو دیکھ کر کے مسئلے نہیں بتاتے ہیں. یہ بھی خوش, یہ بھی خوش, یہ بھی خوش, یہ بھی خوش, ایسا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. وہ حق کو بیان کرتے ہیں لیکن حق کو بیان کرنے میں وہ دوسرے کی تنقیص نہیں کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, دوسروں کو ذلیل نہیں کرتے ہیں,
دوسروں کو نیچا نہیں دکھاتے ہیں, وہ یہ نہیں ثابت کرتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں یا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, بلکہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی بات سمجھاتے ہیں, پیار اور حکمت سے, اور حکمت اور دانائی سے سمجھاتے ہیں. لہذا ہر ماحول میں نہیں کھلتے ہیں وہ اپنے ایمان پر, اپنے قول پر, اپنے عقیدے پر ہر جگہ ڈٹے رہتے ہیں. کون؟ اہل حق. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا ایک مندوق گیا ایران, اور اس وقت ایران ایک سپر پاور تھا. ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر کے اس مندوق کے استقبال کے لیے لمبی چوڑے اس نے پروٹوکول بچھائے. جب وہ اندر دربار میں انٹر کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے جو ان کے لیے کرسی رکھی تھی وہ سونے کی کرسی تھی, سونے کی کرسی. اب سوچئے ایران کا بادشاہ ہے, پورے اس کے وزیر موجود ہیں, ایک پورا سجا ہوا ہے, ایک پروٹوکول ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیٹھ جانا چاہیے تھا. کیوں بھائی؟ ایران کا بادشاہ بلایا ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اتنے پروٹوکول والے لوگ ہیں. پتہ ہے انہوں نے کرسی کو دیکھا اور دیکھا کہ سونے کی کرسی ہے. بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کرسی کو اٹھا کر کے ایسے پھینک دیا. عجیب بات ہے. اتنا کرنے کے لیے جگر چاہیے, اتنا کرنے کے لیے اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. یہاں پر سونے کی کرسی کو اٹھا کر کے انہوں نے پھینک دیا, اور کیا کہا کہ ہماری عزت سونے کی کرسی پر بیٹھنے پر نہیں ہے. دیکھیے یہ اہل حق ہوتا ہے, یہ لوگ اہل حق ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی ایسی محفل ہے, بڑے لوگ ہیں, اونچے لوگ ہیں, پروٹوکول والے لوگ ہیں, پولیٹیشین ہے, خود بادشاہ موجود ہے, چلو یہاں کمپرومائز کر لیں گے. نہیں, کہا ہماری عزت سونے کی کرسی پر بیٹھنے پر نہیں, بلکہ ہماری عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پر سونے کی چیزوں کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. لہٰذا اس حرام کرتا چیز پر ہم بیٹھ سکتے نہیں. پورے مجمع میں اٹھا کے پھینک دیا. کون ہوتے؟ یہی لوگ اہل حق ہوتے ہیں. گزرے ایک صحابی, اپنی تلوار کے نوک سے پتہ ہے پورے مجمع میں قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے, ایسے پورا چیرتے ہوئے چلے گئے. اب وزیر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے قالین پر کچھ نازیبا ہر چیزیں دیکھی, گوارا نہیں ہوا, قالین کو چیرتے ہوئے تلوار کی نوک پر چلے گئے. وزیر نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تلوار کو اٹھایا. پتہ کیا کہا یہ تلوار کی نوک دیکھ رہے ہو میری؟ آج ہے کسی میں اتنا جگر؟ یہ طاقت کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایمانی قوت کہاں سے آتی ہے؟ دل سے. جب دل مضبوط ہوتا ہے نا, جب میں نے آپ کو کیا کہا, اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی سے متصف ہوتے ہیں, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے نا اللہ کا, وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے سوائے اتنی بولنے کے لیے جرأت چاہیے. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جا رہا ہے, صحیح ہے؟ کون بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا. ان کی پراپرٹی کو لوٹ لیا جا رہا ہے, کون بول سکتا؟ کوئی نہیں بول سکتا. آپ کچھ کر نہیں سکتے. کیوں؟ یہ ذلت اور رسوائی ہے. پلین پر ایک کتا جا رہا ہے نا تو اس کی عزت اور احترام ہو رہا ہے, لیکن اگر وہی پلین پر کوئی مسلمان جائے تو 20,000 سوالات کیے جائیں گے اس سے. کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کہاں کو جا رہے ہیں, پاسپورٹ دکھائیے, یہ دکھائیے, وہ دکھائیے. کیوں بھائی؟ یہ ذلت اللہ کی طرف سے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں 622 عیسوی میں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر بھیجا قیصر روم پر. اس لشکر میں ابو ایوب انصاری بھی ہیں رضی اللہ عنہ, صحابی رسول جا رہے ہیں. اس جنگ میں شہید ہو گئے. کون؟ ابو ایوب انصاری. تو مسلمانوں نے ان کو وہیں پر دفنا دیا. اور جب یہ مسلمانی لشکر واپس ہو رہا تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا اپنی عوام کو کہ سنو, ہم لوگ جیسے ہی یہ مسلمان کے لشکر چلے جائے گی, ہم لوگ ان کی قبروں کو کھاڑ پھینکیں گے, ان کے اسلاف کی قبروں کو کھاڑ پھینکیں گے, ان کی ہڈیوں کو باہر پھینک ڈالیں گے ہم. یہ بات حضرت امیر معاویہ تک پہنچ گئی. اب دیکھیں امیر معاویہ کوفہ میں,
کہاں کوفہ کہاں پر روم. یہ بات امیر معاویہ کو پہنچی رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے امیر معاویہ نے کیا خط لکھا. خط میں کیا لکھا؟ خط لکھا کہ اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، اسلامی سلطنت آج بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کہا اگر تم نے ہمارے ایک بھی اسلاف کی قبر کو چھوا، ایک بھی اسلاف کی قبر کو چھوا، تو یاد رکھو جتنے گرجا گھر ہیں نا مسلمان اس کو ڈھا دیں گے. کتنے گرجا گھر ہیں بتائیے؟ ایک ایک کر کے یہ مسلمان تمہارے گرجا گھروں کو جا کر کے ڈھا دیں گے. واللہ یہ خط میں جب انہوں نے بھیجا لکھ کر کے، اور جب اس بادشاہ نے اس خط کو پڑھا تو کانپ گیا ڈر سے. آج کوئی ہے اتنا ہمت والا جو بول سکتا ہے؟ آج کوئی ایسا اہل حق ہے جو اس بات کو بول دے، جو چیلنج کر دے؟ اور اتنا دہشت، اتنا خوف اللہ نے ان کے دلوں میں کیسے ڈالا تھا؟ دشمنوں کے دلوں میں وہ ایمان تھا بھائیوں، وہ حق گوئی کا وہ پیمانہ تھا ان کے پاس. تو اس نے کیا کہا؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو بس تمہاری دینی غیرت اور حمیت کو چیک کر رہے تھے. ڈر گیا وہ، کچھ نہیں کر پایا. اس لیے میرے بھائیوں اہل حق وہ لوگ ہوتے، یاد رکھیے گا، جو حق کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، ماحول میں نہیں ڈلتے وہ، جی نہیں. آج دیکھیں ہمارے یہاں کتنے نام نہاد لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا آپ دیکھیے ان کے گھر پر، آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے، کسی غیر مسلمان کی شادی ہے. کیا آج کے مسلمان کے شادی میں لڑکا سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتا؟ آپ بول دیجئے مجھے ایک لڑکا ایسا دکھا دیجئے آج، اللہ ماشاء اللہ ایک لڑکا ایسا دکھا دیجئے جو سونے کی انگوٹھی کو نہیں پہنتا ہو. ایک لڑکا، واللہ کہتا ہوں اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن ہوگا کوئی. کیوں بھائی؟ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی جرت نہیں ہے یہ بولنے کے لیے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، میں نہیں پہن سکتا. اتنی چھوٹی بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ حق بات کو کیسے لوگوں میں بیان کریں گے؟ لہذا اہل حق کا سب سے بڑا پیغام اور سب سے پہلا پیغام ان کا یہ ہوتا ہے کہ حق بیان کرنے سے پہلے وہ خود حق پر کیا کرتے ہیں؟ وہ عمل کرتے ہیں. دوسری چیز میرے بھائیوں، اہل حق کبھی بھی عقیدے سے کمپرومائز نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ دودھ دہی سب صحیح، نہیں کہتے ایسا بھی چلے گا ویسا بھی چلے گا، نہیں. عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. شرک، بدعت اور کفر کو وہ تسلیم نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں. وہ اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد کامیاب ہو گئے؟ نہیں. اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. اب دیکھیے کئی سارے لوگ آج ایسے بھی موجود ہیں معاشرے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حق ہم بھی ہیں یا حق ہم بھی بیان کرتے ہیں. آپ کیسے پہچانیں گے، کیسے پرکھیں گے آج کے اس دور میں کہ کون سے لوگ اہل حق ہیں؟ کیسے پہچانیں گے آپ؟ کیا معیار ہے اس کا؟ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتن، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی. وتفترق امتی علی 73 ملتن، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، یعنی آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بیٹھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 سیکٹس میں بٹے گی. سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ ایک کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ لیکن صحابہ نے اس بات پر ٹائم ویسٹ نہیں کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون کون جہنم میں گیا. نہیں، وہ بہت عقل مند تھے.
انہوں نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جہنم سے بچ گیا, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. آپ نے کیا فرمایا؟ قال ما انا علیہ. یہ بولنا کافی تھا نبی کا کہ جس دین پر میں ہوں. کافی تھا نہیں, آپ نے جوڑا کس کو؟ واصحابی, اور میرے صحابہ. یعنی جس دین پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں, قیامت تک جو لوگ اسی دین پر عمل کرتے رہیں گے وہی لوگ اہل حق ہوں گے, وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے, اور وہی لوگ جو ہے جنت میں جانے والے ہوں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلایا کہ اہل حق کون لوگ ہوں گے. کون ہوں گے وہ؟ جو نبی اور صحابہ کے بتائے ہوئے دین پر صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کریں گے. اب دیکھیے آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حق کو بیان کرتے ہیں, ہم حق کا پیغام دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بارے میں لوگوں میں شک و شبہات کو پیدا کرتے ہیں. یہ پتہ کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ایک جہاز ہے اور آپ نے جہاز میں ایک سوراخ کر دیا, ایک ہول کر دیا. اب بتائیے جہاز کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک جہاز ہے, آپ نے اس میں ایک سوراخ کر دیا, جہاز کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا. آپ بولیں گے میں نے ہر جگہ تو سوراخ نہیں کیا, ایک ہی کیا. ہاں آپ نے کیا ایک, لیکن وہ سارے جہاز کو ڈبو دے گا. یعنی گویا ایک سوراخ کرنا جہاز میں اس پورے جہاز کو بربادی کی طرف لے جانا ہے, پورے جہاز پر تنقید کرنے کے موافق ہے. لہٰذا ایک صحابی پر تنقید, حضرت امیر معاویہ ہو یا کسی پر بھی, ایک صحابی پر تنقید سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک چور دروازہ کھول دیا ہے جو ہر صحابی پر اب تنقید کی جائے گی. ایسے لوگ ایک چور دروازہ کھولتے ہیں میرے بھائی, اور ایسے لوگ دیکھیں معاشرے میں موجود ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر کبھی طعن و تشنیع کریں گے, کبھی حضرت عائشہ پر تشنیع کریں گے. مطلب ان لوگوں پر یہ لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کا معیار بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یعنی جو لوگ صحابہ کے جیسا ایمان لائے وہی لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی جن کو اللہ نے معیار ہدایت بنایا ان کو آج کوئی طعن تشنیع کرے اور پھر کہے کہ ہم اہل حق پر ہیں یا اہل حق کا ہم پیغام دیتے ہیں, ایسا آدمی جھوٹا ہے میرے بھائیوں. تو پہچانیں گے کیسے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اہل حق جو لوگ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے کہ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہوگا؟ یعنی ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی ظلم نہیں کیا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, بلکہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے ظلم سے مراد؟ اس ظلم سے مراد شرک ہے. جس طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم, بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو کیا پتہ اب آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا, شرک کی آمیزش اس میں نہیں کی, یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی لوگ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ کون سے لوگ ہیں جو لوگ شرک سے بچے ہوئے ہیں, جو لوگ ہر قسم کی تعویذ گنڈوں سے بچے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تعویذ پہننے میں کیا برائی ہے. نہیں, سب سے بڑی برائی میرے یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. خود نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس کے آگے کس کی بات چلے گی؟ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کے جیسا عقیدہ کس کا. مجھے یہ بتائیے ذرا ساری باتوں کو صحابہ کے عقیدے پر ملائیے, صحابہ کے منہج پر رکھیے. صحابہ اللہ کو کہاں مانتے تھے؟ ہر جگہ. کوئی صحابی ایسا جو کہتا تھا اللہ ہر جگہ ہے؟ سارے کے سارے صحابی کیا کہتے تھے؟ اللہ. اب آپ دیکھیے کون سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے. صحابہ کتنا عید مناتے تھے؟ بولیے کون کون نام بتائیے. صحابہ کتنی عیدیں مناتے تھے؟ عید الفطر اور کوئی تیسری عید مناتے تھے وہ جی؟ وہ تو چھوٹی عید ہے, لیکن دو عید ہیں, دو عیدین ہیں اسلام میں نا. کوئی تیسری چوتھی عید مناتے تھے وہ لوگ, کچھ ایسا مناتے تھے عید میلاد النبی بول کر کے وہ لوگ. اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟
ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ اللہ کو کہاں مانتے تھے؟ عرش پر. صحابہ دین میں صرف 2 عیدیں مناتے تھے، کوئی تیسری چوتھی عید نہیں مناتے تھے. صحابی میں کوئی ایسا صحابی تھا جو کہتا تھا یا علی مدد؟ کوئی ایسا صحابی؟ خود علی کے بیٹے حسن حسین حسنین کریمین کہتے تھے یا علی مدد. کربلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خان، کربلا میں بھی محرم آئے گا نا، لوگ چیخ چیخ کے سینہ پیٹ پیٹ کے بولیں گے ہم حق بیان کر رہے ہیں. کربلا، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، چیخ سینہ پیٹ پیٹ کر کے. ہاں کیا نعرے لگائے جائے گا؟ یا علی مدد. یہ سب نعرے کربلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے 17 بچے شہید ہوئے. کتنے ہوئے؟ 17 ان کے خاندان کے. کسی ایک بھی خاندان کے بچے نے یہ کہا ہوگا کربلا کے میدان میں یا علی مدد کا نعرہ لگایا؟ اہل بیت نے نعرہ لگایا؟ کسی صحابی نے اس کا نعرہ لگایا؟ نہیں. تو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، یا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، صحابہ ایسا کرتے تھے؟ ایسا نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہ لوگ ہدایت پر ہیں جو لوگ صحابہ کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہے. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اہل حق نہیں ہیں. اس لیے اہل حق جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی عقیدہ سے کمپرومائز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک کالا دھاگا دیکھا. پوچھا ادھر آؤ، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود، کیا پہنی ہوئی ہو؟ کہا یہ بخار ہو گیا تھا، کسی نے دیا ہے، اس کو پہننے سے بخار کم ہو جائے گا. کیا کہا عبداللہ بن مسعود نے؟ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی فیملی کو شرک کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کالے دھاگے کے پہننے کو، اس تعویذ کو پہننے کو آپ نے کیا کہا؟ شرک کہا. تو ہمارے بعض بھائی اور کیا بولیں گے بھائی لوگ؟ ہمارے مولوی صاحب غلط بولتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب بھی تو وہ غلط ہے. غلط صحیح کا معیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں. غلط صحیح کا معیار ہوتا ہے قرآن حدیث. آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، سیریا سے آیا، ملک شام سے. کہاں آیا؟ مدینہ، ان سے ملنے کے لیے. آ کر کے اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے حج تمتع کر سکتے ہیں؟ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ میں ملک شام سے آپ کے پاس مدینہ ملنے آیا ہوں، حج تمتع کر سکتے؟ آپ بولے ہاں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں لیکن آپ کے بابا حضرت عمر تو کہتے تھے کہ حج تمتع نہیں کرنا. کیا بولے عبداللہ بن عمر نے؟ ہاں ہاں میرے بابا کہتے ہیں نا، صحیح. ہاں حضرت عمر کہتے ہیں. نہیں، ساری فضیلتیں جانتے تھے حضرت عمر کے. عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر کی اتنی عزت کرتے تھے نا کہ آگے چلنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ساتھ نہیں چلتے تھے، عزت پیچھے چلتے تھے. اتنی عزت کرتے تھے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہوں تو کبھی بھی چھت کے اوپر نہیں جاتے تھے. اتنی عزت احترام کرتے تھے. کبھی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اپنے بابا و حضرت عمر سے بات نہیں کرتے تھے. کیا عبداللہ بن عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں، یعنی میرے باپ کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر وہ آدمی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. یہ ساری فضیلتیں نہیں جانتے تھے؟ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا کے آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر ہیں. کیسر اور کسرا کی کمر توڑنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر ہیں. یہ ساری فضیلتیں وہ جانتے تھے. یہ ساری فضیلتیں ایک طرف تھی، لیکن جیسے ہی بات آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بات اگر نبی کی بات صحابی کے بات سے بھی ٹکرا جائے، ایک صحابی کا اصول کیا ہے؟ چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، مرتبے میں کتنے اونچے کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی بات کو مقدم رکھا جائے گا. یہی اہل حق کا پیغام ہے. بات کسی کی بھی ہو، سب کی بات ایک طرف، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے گی تو اس کو مقدم رکھا جائے گا. یہی اہل حق کا پیغام ہے میرا. یہ تو اہل حق عقیدے سے کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرتے. تیسری چیز میرے بھائیو، اہل حق جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی حق اور باطل کو ملاتے نہیں ہیں.
کبھی بھی قرآن کی تشریح، دین کی تشریح جو ہے یہ اپنے مزاج سے نہیں کرتے، کبھی نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جس چیز کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے بتائیے؟ قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور حدیث. اللہ نے کہا ہے نبی پہنچائیے، تبلیغ کریے. کس چیز کی؟ قرآن اور حدیث کی. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی اگر آپ نے قرآن حدیث کے پیغام کو آگے نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اس حق کے پیغام کو پہنچانے میں جو بھی پریشانیاں آئیں گی آپ کے اوپر، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، آپ گھبرائیے نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. تو اہل حق جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ نے ان باتوں کو سمجھا، صحابہ نے عمل کیا، اور جیسے صحابہ نے ان باتوں کو آگے بڑھایا. وہ کبھی بھی حق اور باطل کو ملاتے نہیں ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ وہ حق اور باطل کو نہیں ملاتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ لوگ حق کیا ہے. تو کبھی بھی حق اور باطل کو وہ لوگ نہیں ملاتے ہیں. اور کبھی بھی قرآن کی تفسیر یا حدیث کی جو شرح ہوتی ہے اپنے ذہن کے مطابق نہیں کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر کو کون سا آسمان اور کون سی زمین پناہ دے گی. دیکھیے کیا کہتے تھے، ابو بکر کو کون سا آسمان اور کون سی زمین پناہ دے گی اگر ابو بکر وہ بات اپنے طرف سے کہہ دے جو بات قرآن اور حدیث میں نہ ہو. کتنے سوچی، کتنے پائے درجے کے آدمی ہو، کیا کہہ رہے ہیں، کون سا آسمان کون سی زمین ابو بکر کو پناہ دے گا. آج بے دھڑلے دیکھیے لوگ کس طریقے سے قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں، جیسے من چاہا تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لتسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء. تو ایک صاحب نے اپنی تفسیر میں کیا لکھا، انک لتسمیع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو ایک آدمی کیا لکھتے ہیں، مردے کے بغل میں بریکٹ میں لکھتے ہیں دل کے مردے. اب دیکھیں اب ترجمہ کیا ہو گیا، اے نبی آپ دل کے مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب نیچے اس کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں، تشریح میں لکھتے ہیں کہ دل سے یہاں مراد وہ مردے نہیں جو انتقال کر گئے، وہ فوت شدہ لوگ نہیں جو انتقال کر گئے، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے، وہ لوگ جو دل سے مردہ ہے، مطلب زندہ ہے لیکن ان کا دل بالکل حق بات کو تسلیم نہیں کرتا. مثال دیتے ہیں جیسے ابو جہل، ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بتلا رہے ہیں لیکن حق کو تسلیم نہیں کر رہے. کیوں؟ دل سے مردہ ہو گیا. انک لتسمیع الموتى کی تشریح کی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اہل حق ایسا نہیں کرتے. اہل حق اگر ان کے خلاف بھی کوئی بات ہونا تو اس کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، گرچہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے پڑوسیوں، تمہارے ریلیٹیوز، تمہارے کنبے قبیلے کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، لیکن حق کے لیے کھڑے رہو. اس لیے حق کے لیے کھڑے رہیے. کبھی بھی اپنی من چاہی تفسیر اہل حق نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آج کے دور میں، آج کے وقت میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر واپس آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی اگر تم پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. یعنی اس امت میں پیروی صرف کس کی ہوگی، اتباع صرف کس کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب کی عزت احترام کیا جائے گا لیکن وہ احترام وہ عزت ایک طرف ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جائے گی یا نبی کا قول آ جائے گا یا قرآن کی کوئی بات آ جائے گی، قرآن کی کوئی آیت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آ جائے گی، اہل حق کسی کے مقام کو پھر مقام اپنے جگہ ہوگا، اس کی بات کو وہ تسلیم نہیں کریں گے. تو کیا کیا بات ہم نے اب تک سیکھ لی. نمبر 1، اہل حق کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کبھی بھی حق کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. جو بولتے ہیں سب سے پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں. چوتھی بات، عقیدے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. پانچویں بات، کبھی بھی حق اور باطل کو ملاتے نہیں ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے. اور اہل حق کا پیغام بھی یہ ہے میرے بھائیوں کہ اہل حق جو ہوتے ہیں
تمام تر مشکلات کے باوجود بھی وہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں, حق سے ہلتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا, لوگوں نے یہ وابیلا مچایا کہ قرآن ایک مخلوق ہے, خلق قرآن کا ایک مسئلہ اٹھ گیا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے, اور اتنے زبردست اتنے بھاری کوڑے مارے جاتے تھے کہ بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, اور جلاد کہتا تھا کہ وہ کوڑا ایسا تھا کہ اگر کسی ہاتھی پر پڑے, ہاتھی پر گرے تو ہاتھی بے ہوش ہو جائے. اتنا ظلم سہا, زیادتی سہی, لیکن کبھی بھی حق سے کمپرومائز نہیں کیا, ڈٹے رہے, مخالفت کے باوجود بھی ڈٹے رہے. اور اللہ نے ان کے اس ثابت قدمی کا کیا اجر و ثواب دیا کہ یہ جو فتنہ تھا خلق قرآن کا, یہ جو مسئلہ تھا, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت سے ختم ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے, لوگ مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, بڑا سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا ہے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ عہد عہد. کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں, کتنی بھی پریشانیاں اہل حق کو آ جائیں, لیکن کبھی بھی وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, اس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وہ سن چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یعنی میری امت میں فتنوں کے دور میں اس دین پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی قابل اعتماد لوگ ہوں گے. اس لیے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ, ان اہل حق کے لیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس امت کے حاملین, اس دین کے حاملین وہ لوگ ہوں گے جو بالکل قابل اعتماد لوگ ہوں گے, اور باطل کا وہ رد کریں گے. جو لوگ غلو کرتے ہیں دین میں, اس غلو کو وہ پاک اور صاف کریں گے دین سے, اور جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں دین میں, اس حد سے تجاوز کو وہ ہٹائیں گے. یعنی یہ اہل حق لوگ ہوں گے. اور آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں فتنوں کے دور میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے جلتے ہوئے کولے کے انگارے کو ہاتھ میں لینا ہے. کوئی جلتا ہوا کولے کا انگارہ ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کے دور میں کہ دین پر عمل کرنا ویسا ہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لے. لہٰذا یہ تمام تر بشارتیں اہل حق جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, کوئی کچھ بھی کہے, کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے, آپ کسی کو خوش کرنے نہیں بولتے, کسی کو خوش نہیں کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے, بلکہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو بتانا. کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے, اپنے جگہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اہل حق کو. وہ اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں, وہ اکیلے کیوں نہ ہوں. اگر وہ حق پہ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, حق پر تھے, وہ ایک پوری امت تھے. اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اہل حق میں بننے کی توفیق عطا فرمائے جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں. اور آخری بات بولتا ہوں میں آپ کو, بات بول کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اہل حق کا ایک وصف یہ بھی ہے بھائی, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتے, کسی کو نیچا نہیں دکھاتے. ابو موسیٰ الاشعری, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو موسیٰ الاشعری کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا ایک آدمی مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے تین عورتوں کو چھوڑا. کس کو؟ ایک اس کی بیٹی, ایک اس کی بہن, اور ایک اس کی پوتی. سمجھا مسئلہ آپ نے؟ اس نے سوال کیا کیا؟ ایک آدمی مر گیا, اس کے پیچھے وہ 3 عورتیں تھیں اس کے گھر میں, ایک اس کی پوتی, ایک اس کی بہن, ایک اس کی بیٹی. وراثت میں حصہ کیسے بٹے گا؟ حق کیسے ملے گا؟ تو ابو موسیٰ الاشعری نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ بیٹی کو آدھا, بہن کو آدھا, پوتی کو 0, پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. کیا کہا؟ بیٹی کو آدھا, بہن کو آدھا, پوتی کو کچھ نہیں. لیکن پھر کہا کہ یہ مسئلہ تم عبداللہ بن مسعود سے بھی جا کر پوچھ لو. وہ لوگ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ ہم ابو موسیٰ الاشعری کے پاس گئے, ہم نے یہ مسئلہ پوچھا, اس مسئلے میں انہوں نے یہ جواب دیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ بیٹی کو آدھا, بہن کو آدھا, پوتی کو کچھ نہیں, 0. جیسے ہی یہ بات سنی عبداللہ بن مسعود نے کہا لقد ضللت اذن, اگر میں یہ بات کہہ دوں, وما انا من المہتدین, اگر میں یہ بات کہہ دوں جو ابو موسیٰ الاشعری نے کہا ہے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا, راہ حق سے میں ہٹ جاؤں گا. تو کیا کہا
عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تمہیں وہ بات کہوں گا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ نے کیا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مسئلے میں بیٹی کو ملے گا آدھا، پوتی کو ملے گا 1/6 حصہ، 1/6. اب جو بچ گیا بیٹی کو آدھا دینے کے بعد اور پوتی کو 1/6 حصہ دینے کے بعد جو بچ گیا وہ کس کو ملے گا؟ بہن کو. دیکھ رہے آپ، مسئلہ سالو ہو گیا. اب یہ لوگ پھر ابو موسیٰ کے پاس گئے، کہا عبداللہ بن مسعود ایسا ایسا بتلا رہے ہیں، بیٹی کو آدھا، پوتی کو 1/6 حصہ، اب جو بچے گا وہ بہن کو. تو ابو موسیٰ الاشعری نے کیا کہا؟ ہاں بہتر ہے کہ تم عبداللہ بن مسعود سے یہ مسائل کو پوچھا کرو. اب دیکھیے یہ حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں. کہیں بھی آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جو بات ابو موسیٰ الاشعری نے کہی ہے اگر وہ بات میں کہہ دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. ابو موسیٰ الاشعری کو انہوں نے گمراہ کہا؟ نہیں، یہ نہیں کہا ابو موسیٰ الاشعری تو گمراہ ہے. ارے ان کو کیا پتا ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ ان کو نہیں آتا. تذلیل نہیں کی، ان کو نیچا نہیں دکھایا، بلکہ کہا کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. لیکن عجیب بات ہے بھائی، وہی بات تو ابو موسیٰ الاشعری کہہ رہے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کہہ رہے. وہ یہی اہل حق کا پہچان ہوتا ہے میرے بھائی. وہ اصول بتاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے او یہ مشرک ہے یہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. نہیں، اصول بتاتے ہیں وہ کہ جو شرک کرے گا میرے بھائی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اسی عقیدے پہ مر گیا. تو کر رہا ہے توبہ کر لے. یہ نہیں کہے گا کہ عبداللہ جو ہے یہ مشرک ہے یہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. اور ابو موسیٰ الاشعری کو دیکھے رضی اللہ عنہ ناک کا مسئلہ نہیں بنایا. نہیں میں بھی اتنا بڑا عالم ہوں، میں نے یہ بات کہہ دی، میں کیسے مان لوں گا. دیکھ رہے ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا میں کیسے مان لوں، ارے اس سے کیا ہوا، کیا ہم لوگ عالم نہیں ہیں، کیا ہم نہیں جانتے. نہیں، جو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا، اب چاہے دونوں بڑے عالم ہیں، عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ الاشعری دونوں بڑے عالم ہیں، لیکن بات جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی، اہل حق کی یہ پہچان ہوتی ہے، ان کا یہ پیغام ہوتا ہے، وہ حق کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کو انا کا ناک کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات بھی ہمارے اندر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں شامل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کی نظر میں اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.